امیہ میں جو ہے ایک رئیس تھا، بنو امیہ کے لوگوں میں ایک رئیس تھا، خوبصورت نوجوان. ان کی 1 سال کی آمدنی 1 ارب 80 کروڑ 81 لاکھ روپے تھی. اتنی زیادہ آمدنی. اپنے لیے خوبصورت محل بنایا تھا. یہ اس زمانے میں بنایا تھا کہ لوگ اس کے خواب دیکھ سکتے تھے محل بنانے کے. جھونپڑیوں میں لوگ رہتے تھے، اس زمانے کی بات ہے. اس محل کے اندر جو ہے ایک عظیم الشان تخت بنایا تھا اپنے لیے. وہ ہاتھی کی دانت کی طرح جو ہے ایسا بنایا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ تخت بنایا تھا. ان کی دن رات سارے اس مشغلے میں گزرتی تھی کہ ہنسی مذاق ان کے مجلس میں ہوا کرتا تھا. ان کے یاران مجلس جو تھے وہ سارے وہ واقعے اور قصے سناتے تھے جو ہنسی مذاق والا ہو. یہ خود بھی اتنا خوبصورت تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. یہ نوجوان محمد بن موسیٰ ہاشمی. تو اس زمانے میں جو اعلیٰ لباس لوگ پہنتے تھے یہ اس کے مجلس میں روزانہ حاضر کیے جاتے تھے، اور اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں جو دنیا میں ملتی تھی اس کی مجلس میں لائے جاتے تھے. روزانہ پھولوں کے گلدستے پیش کیے جاتے تھے. اور جو ہے اسی محل میں سیکورٹی بھی تھا. ان کے تخت کے آگے پیچھے دائیں بائیں سیکورٹی کری ہوئی ہوتی تھی. اور یاران مجلس جو ہے ہر وقت شطرنج وغیرہ میں جو ہے وہ مصروف رہتے اور کھاتے تھے پیتے تھے، کوئی حساب کتاب نہیں تھا. اسی محل میں جو ہے وہ ناچ گانے والیوں کو رکھا تھا جو گانے سناتے. جب بھی گانے کو دل چاہتا ایک گٹار لٹکایا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہاتھ سے تو وہ حاضر ہو جاتے. تو جب تک گانے سنتے موڈ تھا، جب موڈ آف ہو جاتا تو پھر اشارہ کرتے وہ واپس چلے جاتے. اور جب شام ہو جاتا یاران مجلس اٹھ کے چلے جاتے. یہ شراب پی کر کسی بھی لونڈی کو جو ہے یا کنیز کو جو ہے جو ان کو پسند ہوتی تھی ان کو جو ہے خلوت میں لے جاتا. صبح تک جو ہے اسی حالات میں گزارتا. اس طرح کرتے کرتے اس نوجوان کے 27 سال جو ہے گزر گئے. تو ایک دن جب شراب پیا، ایک کنیز کو جو ہے اپنے ساتھ لے گیا اپنا کمرے میں. تو اچانک جو ہے کان میں ایک سریلی آواز آئی. وہ اتنا حسین آواز تھا کہ گانے سے بالکل مختلف. حیران ہوا کہ آواز کہاں سے آ رہا ہے. تو اٹھ کے جو ہے محل کی کھڑکی سے جو ہے کان لگایا. وہ آواز کبھی آ رہا ہے کبھی غائب ہو رہا ہے. سیکورٹی کو بلایا کہ یہ آواز سنائی دے رہا ہے. انہوں نے کہا صاحب کبھی آ رہا ہے کبھی غائب ہو رہا ہے. کہا یہ جس کی بھی ہے جو بھی گا رہا ہے ان کو فوراً پکڑ کے میرے پاس لاؤ اور میرے حضور پیش کرو. وہ دوڑے ہوئے دوڑتے آواز کے پیچھے چلتے وہ آواز ایک مسجد سے آ رہی تھی. اندر جا کے دیکھا ایک نوجوان دبلا پتلا اور جو ہے ننگے سر ننگے پاؤں اور 2 معمولی چادری جسم پر اللہ کے حضور کھڑا قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو پھر ان کو یہ نہیں کہا کہ چلو صاحب نے بلایا ہے. پکڑ کے بس ادھر سے کھینچ کے جو ہے لا کے صاحب کے سامنے کھڑا کیا. کہا کہ صاحب یہ وہی شخص ہے جس کی آپ کو آواز آ رہی تھی. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ صاحب یہ جو آپ کو آواز آ رہی تھی کبھی غائب ہوئی رہی یہ وہی شخص ہے. تو اس نے کہا کیا گا رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا سیکورٹی نے کہ صاحب گا نہیں رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا. تو پھر اس درویش سے کہا کہ جی سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اللہ کی قرآن میں تو اتنی لذت ہے اتنی کشش ہے نا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن یہ لذت اور کشش وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو گانے نہیں سنتے ہو. جو گانے سنتے ہو وہ پھر اس لذت سے محروم ہوتے ہیں. وہ پھر اللہ سے بات نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا اور سورۃ رحمان کی کچھ آیتیں پڑھی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنت کی آیاتیں سنائی پھر ان کا ترجمہ بھی کیا. ہائے ہائے جنت کیا اعلیٰ مقام ہے, کیا اعلیٰ ڈگری ہے, کیا مہمان خانہ ہے اللہ کی, کیا کیا چیز اس کا بندہ بیان کر سکے. ہاں, ان کی حوروں کے بارے میں, ان کے باغات کے بارے میں, ان کی نہروں کے بارے میں, ان کی قالینوں کے بارے میں, ان کے تکیوں کے بارے میں, ان کے حسن کے بارے میں اس نوجوان سے بات کیا. حور کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ حور کو اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں سے بنائی ہے. پاؤں کے ناخن سے لے کر گھٹنے تک اللہ پاک نے زعفران سے بنائی ہے. گھٹنے سے لے کر ناف تک اللہ پاک نے کستوری کی خوشبو سے بنائی ہے. ناف سے لے کر گردن تک اللہ جل شانہ نے شعلے کی طرح چمکنے والی عنبر سے بنائی ہے, اور اس کا سر سفید کپور کی ہوگی. جب وہ سامنے آئے گی, اگر وہ حور کو دنیا میں اتارا جائے تو ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی, اور سورج کو ایسے بے نور کر دے جیسے سورج جو ہے ستاروں کے بے نور کر دے. اگر وہ کڑوے پانی میں جو ہے اپنا لعاب ڈالے تو وہ میٹھے ہو جائے, شہد بن جائے. اگر مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے, اگر زندے سے بات کرے تو وہ پاگل ہو جائے. یہ تو اللہ جل شانہ جب جنتی کو جنت میں لے جائے گا, نیا اپڈیٹ کروائے گا. اس کا جسم بھی نیا ہوگا, 100 ہاتھ کے قریب ہوگا, اس کی موٹائی 12 ہاتھ کے قریب ہوگی, آنکھیں اتنی تیز ہوگی کہ ہزاروں میل جو ہے دور کوئی چیز ہوگا اس کو نظر آئے گا. نیا اپڈیٹ. ان آنکھوں سے نہ حور کو دیکھ سکتا ہے نہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے. اس کان سے نہ اللہ کی بات سن سکتا ہے نہ حور کے گانے کی سننے کی اس میں طاقت ہے. یہ پاگل ہو جائے گا. حتیٰ مفسرین نے لکھا ہے, علماء نے, کہ جب جنتی جنت میں جاتا ہے وہ ان محلات کو, ان نعمتوں کو, ان چیزوں کو دے کر کہتے ہیں اتنا خوش ہو جاتا ہے, اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اگر موت ہوگی ادھر ہی مر جائے گا, ختم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ایک حور دکھایا گیا. 130 فٹ اس کی لمبائی تھی, 130 فٹ, اور سر میں جو ہے 70,000 چوٹیل تھی. ہر چوٹیل جو ہے چاند سے زیادہ روشن تھی. ہر چوٹیل سے الگ الگ خوشبو آ رہی. سر پہ تاج تھا. وہ تاج اتنا قیمتی تھا, اگر ساری دنیا کی معیشت اکٹھی کی جائے تو اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. وہ چاند, سورج اور چاند دونوں سے روشن تھا, اور اس کے جو ہے ماتھے پہ مرجان اور یاقوت اور زمرد کی نگینے لٹکے ہوئے تھے, اور اس کے ماتھے پہ نور سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسری سطر میں لکھا تھا کہ جس کو میرے جیسے حور کی تلاش ہو, طلبگار ہو, وہ دنیا میں میرے رب کی اطاعت کرے. 70,000 پوشاک پہنے ہوئے تھے. ان 70,000 میں جو ہے اس کی جسم ایسے نظر آ رہا تھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے سفید گلاس میں سرخ شراب ڈال دی جائے. سفید گلاس میں سرخ شراب کس طرح نظر آتا ہے. یہ کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ مومنوں کے لیے بنائی ہے. یہ تو حور عین ہے, حور عینہ ہے, سارے حوروں میں یہ خوبصورت ہے. ایسے ایسے حور اللہ نے بنائے ہیں کہ گلاب کے پھول سے اس کو بنایا ہے. گلاب کے پھول دیکھو, اسے چیز بنانا دیکھو, یہ سب اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. اور ایسے ایسے حور جو اللہ جل شانہ نے رحمت کی قطرات سے بنائی ہے. ایسے ایسے سفید حور جو صرف اور صرف سارا جسم اللہ پاک نے کافور سے بنایا. ادنا درجے کی جنتی کو 70 ملے گی, اعلیٰ درجے کی کروڑوں کے حساب سے ملے گی. جو دنیا میں جتنا محنت کرے گا اتنا ہی بڑے جنت کا مالک ہوگا. جو دنیا میں جتنا روئے گا, جتنا دین کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا, دین کے لیے محنت کرے گا,
اتنا ہی جو ہے اللہ رب العزت اس کو نوازے گا. حتیٰ کہ جنتی نیچے والا درجے والا جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، اس کو ایک نور کی دھماکہ نظر آئے گا، تو وہ غلام سے کہے گا کہ کیا اللہ زیارت کروا رہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، آپ سے اونچے والے درجے کی جنتی جو ہے اس نے کروٹ بدلی، اس سے یہ نور اٹھا. ہائے ہائے، ریشم کی لباس پہنا ہوا ہوگا مرد نے. استبراق، اس کا ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ گل لالہ کی طرح نفیس نرم لباس ریشم کی، جسم سارا نظر آتا ہوا ہوگا. اتنا اعلیٰ ریشم، دنیا کی ریشم تو کیڑا بناتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے امر کن سے پیدا کیا ہے. جس رنگ کا مرضی ہو پہن لو. سانپ کو اگر پیلا رنگ پسند ہے، نیلا رنگ پسند ہے، کالا رنگ پسند ہے، سفید، جو رنگ سانپ کو پسند ہے اس رنگ کی اجازت ہے. دنیا میں تو بندہ عجیب لگے گا، وہاں پہ عجیب نہیں لگتا ہے. اور 3 کنگن جو ہے اللہ رب العزت جو ہے 3 کنگن پہنائیں گے. 3 کنگن یہ جنتی مرد کو، ایک ہیرے کا ہوگا، ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا. ایک روایت میں ایک زبرجد کا، ایک یاقوت کا، ایک ہیرے لولو کا. اور یہ کنگن جو ہے اتنی خوبصورت ہوں گے چاند سے زیادہ روشن، اور اس کی خوشبو 40 سال کے مسافت سے جو ہے بندے محسوس کریں گے اس کنگن کے. اور اس ایک کنگن کی قیمت ساری دنیا جو ہے، بلکہ اس دنیا سے ایک اور دنیا بھی بنا لی جائے تو ایک کنگن کی قیمت بھی جو ہے ان کے پاس نہیں. حور کی جسم پہ جو دوپٹہ ہوتی ہے نا، اس دوپٹے کی قیمت دنیا و مافیہ سے جو ہے بڑھ کر ہے. اس میں ایسے ایسے نگ لگے ہوئے حور کی دوپٹے میں، اگر ایک نگ کو دنیا میں اتارا جائے تو پھر قیامت تک چاند سورج کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ساری دنیا کو روشنی دے گی. تو اس رئیس کو جو ہے محمد بن موسیٰ ہشمی کو جو ہے جنت کی طرف متوجہ کیا، پھر ان کو جہنم کی آیتیں بھی سنائی. یہ بھی سورۃ رحمان میں اللہ پاک ذکر کرتے ہیں. اللہ ہر انسان کو بچائے، ہر مسلمان کو بچائے. بہت بری جگہ ہے، ہائے ہائے، بہت سخت جگہ ہے. کسی انسان میں اس کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. کیا بولا؟ یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذبون بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور جگہ جگہ اللہ جل شانہ قرآن میں جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر. اللہ جنت کی طرف دعوت دے رہے اور جہنم سے ڈرا رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی جنت کی طرف دعوت دے رہے تھے، جہنم سے ڈرا رہے تھے. اور شیطان ملعون جو ہے دنیا کی طرف دعوت دیتا ہے، بندے سے کہتا ہے محنت کر، مشقت اٹھا، اگر تو پیسے کمائے گا تو تیری دنیا بھی جنت بن جائے گی. یہ ناممکن ہے. وہ بیچارہ لگا رہتا ہے، اچانک موت آ کر حملہ کر دیتی ہے. سب کچھ اجل ہی نہ چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے صفا دے سکندر گرا. ہر اکلے کے نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. جب ان سے جہنم کی بات شروع کی تو وہ رئیس رونے لگا. روتے روتے اٹھ کے کھڑا ہوا، اس فقیر کو گلے لگایا، ایسا بھی اختیار رویا، ایسا بھی اختیار رویا. صبح تک روتا رہا. صبح ہوئی تو سب سے پہلے اس فقیر کے سامنے توبہ کیا کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں. اس کے بعد جو ہے یاران نے مجلس کو بلایا، ان سے کہا کہ بھائی چلے جاؤ، سب کی چٹھی میں نے توبہ کیا، بس آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں. وہ جتنا مال تھا، لوگوں کی زمینیں دبائی تھی، کسی سے مال زبردستی لیا ہوا تھا، کسی کی پلیٹ قبضہ کیا تھا، کسی کی جھوپڑی قبضہ، کسی سے کیا، وہ سب کو بلایا، سب کو اپنا اپنا مال دیا. وہ جتنی اس کی باندیاں تھی، جتنی اس کی جو ہے کنیز تھی، ان سب کو بلایا، ان سب کو پیسے دے کر اللہ کے لیے آزاد کیا، اور غلاموں کو آزاد کیا. اور خود جو ہے ٹھاٹ کے کپڑے پہنے اور مسجد جا کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. اور ایسا روتے تھے نا کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ جو ہے، بڑے بڑے زاہد علماء لوگ جو ہے ان کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے. اور ان سے کہتے تھے
کہ اللہ پاک تھوڑے عمل پہ بہت دیتا ہے، آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، رات بھر جو ہے نماز پڑھتے ہیں آپ، اور سارے دن روزہ رکھتے ہیں، کیا حالات آپ نے بنائی ہے، سارے دن روتے رہتے ہو، اللہ پاک تھوڑے عمل پہ، تو وہ کہتا تھا میرے بھائیوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے رب کا مقابلہ کیا، پھر روتے تھے کہ ہاں وہ میری راتیں جو میں گزارتا تھا، ساری رات میں اللہ سے مقابلہ کرتا، ایسا بھی اختیار ہوتے تھے، ایسے اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو گئے کہ ہر چیز جو ہے دنیا کی ہر زیب و زینت جو ہے ان کے آنکھوں میں بے حیثیت ہو گئی، اور پھر حج کا ارادہ کیا، ننگے پاؤں پیدل حج کو روانہ ہو گیا، ننگے پاؤں ننگے سر، ہاں کیا دین کا عجیب عشق ہے، جب رب اور بھی ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں، اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، ہاں جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر سارے محبتیں قربان، وہاں پہ حج پہ چلے گئے، وہاں بھی اقامت کیا، پھر واپس گھر نہیں آئے، رات کو جو ہے حجر اسود کے سامنے کھڑے رہتے، روتے روتے چیخ و پکار ہوتی تھی اور کہتے تھے اے اللہ میرا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے جنت مانگوں، بس مجھ پہ اتنا رحم کر دے کہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی صحیح راستے پہ لے چلے۔ میرے بھائیوں دنیا کی زندگی بہت تھوڑا زندگی ہے، بہت دھوکے کی زندگی ہے۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں 1,60,000 کے قریب دنیا سے جا رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں ہزاروں کے قریب ہو گیا، ایک منٹ میں ہزاروں کے قریب لوگ مر رہے ہیں، ہمارے بھی نمبر لگے گا، ہم بچ نہیں سکیں گے۔ کل من علیہا فان، اللہ نے کہہ دیا کہ سب نے پناہ ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھانا ہے، جبریل سے لے کر چنچنی تک سب کے سب کو اللہ نے ایک دن مارنا ہے، لیکن ہر ایک کا نمبر آ رہا ہے، چھوڑے گا نہیں کسی کو اللہ پاک۔ تو اتنی بڑی زندگی جو آ رہا ہے، اتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دو عظیم چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ دو عظیم چیزوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم جنت اور عظیم دوزخ۔ تو میرے بھائی ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آگ کو برداشت کر سکیں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کے بہت بڑے آگ میں پھینک دیا جائے تو 2000 سال تک سویا رہے گا، 2000 سال تک دنیا کے آگ میں خراٹے مارتا رہے گا، جہنم کی اتنا خوفناک آگ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر مسجد نبوی میں 1,00,000 بندے بیٹھے ہوئے ہو اور جہنمی آ کر اس میں جو ہے سانس نکالے، سب کے سب کو جو ہے جل کر راک خاک بنا دے گا۔ اگر جہنمی کا لباس اتارا جائے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا میں جتنی زندہ چیزیں سب کے سب جو ہے پناہ ہو جائیں گی۔ کوئی کھیل تماشی کی بات نہیں ہے۔ 7 گابن اونٹنیوں جتنا وزن اگر پتھر ہو، اس کو اگر جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جہنم کی تہہ تک۔ کوئی نکل سکتا ہے اللہ کے امر کے ارادے کے بغیر؟ اور جن لوگوں جو کفر میں چلے جاتا ہے وہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک جو ہے جہنم کے ڈھکنے کو ایسا بند کرے گا جیسے ہم لوگ بخار کی دے کو جو ہے بند کرتے ہیں، اس کو صرف پہ کرتے ہیں، ایسے ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ خربوں سال انسان شمار نہیں کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ یہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا کہ حضرت ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اگر ہم گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو جنت جو ہے وہ ہمارے بابا کا وطن ہے، ایک دن واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا میرے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے ہزاروں مقدمات ہیں، اگر خدا نخواستہ ایک مقدمات میں بندہ پھنس جائے تو جہنم کی جو صرف حوالات ہے وہ 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا۔ جس دنیا میں ایک بندہ قتل کرتا ہے 3 دن تھانے میں ہوتا ہے، اس کے بعد جیل بھیج دیا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ جہنم کی جو صرف حوالات ہے وہ 50,000 سال کے ہیں، اس کے بعد جب وہ جنت میں جائے جہنم وہ اس کے بعد تو سزا شروع ہوتی ہے. تو میرا بھائی ہم لوٹ جائیں. شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، جو لوٹ آیا تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، انہیں منزلوں بے خبر ہوئی کہ راستہ